سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی اور وہ مجھ پر خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں قیلولہ بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ آئے اور بتایا کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اٹھو ابو تراب اٹھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 441۔ ابو حازم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا کہ ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس چادر ہو، فقط تہبند ہوتا یا رات کو اوڑھنے کا کپڑا جنہیں یہ لوگ اپنی گردنوں سے باندھ لیتے۔ یہ کپڑے کسی کے آدھی پنڈلی تک آتے اور کسی کے ٹخنوں تک۔ یہ حضرات ان کپڑوں کو اس خیال سے کہ کہیں شرمگاہ نہ کھل جائے اپنے ہاتھوں سے سمیٹتے رہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 442۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مصر نے کہا، میرا خیال ہے کہ محارب نے چاشت کا وقت بتایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ، اور میرا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا جسے آپ نے ادا کیا اور زیادہ ہی دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 443۔ ابو قتادہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 444۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریاح خارج نہ کرو تو ملائکہ تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں، کہتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت کیجئے، اے اللہ اس پر رحم کیجئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 445۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ اس کی چھت کھجور کی شاخوں کی تھی اور ستون اس کی کڑیوں کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی، البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بڑھایا اور اس کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی بنیادوں کے مطابق کچی اینٹوں اور کھجور کی شاخوں سے کی، اور اس کے ستون بھی کڑیوں ہی کے رکھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی عمارت کو بدل دیا اور اس میں بہت سی زیادتی کی۔ اس کی دیواریں منقش پتھروں اور گچ سے بنائیں، اس کے ستون بھی منقش پتھروں سے بنوائے اور چھت ساگوان سے بنائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 446۔ اکرمہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے اور اپنے صاحبزادے علی سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو سعید خدری کی خدمت میں جاؤ اور ان کی احادیث سنو۔ ہم گئے، دیکھا کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے۔ ہم کو دیکھ کر آپ نے اپنی چادر سنبھالی اور گوٹ مار کر بیٹھ گئے، پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے۔ جب مسجد نبوی کے بنانے کا ذکر آیا تو آپ نے بتایا کہ ہم تو مسجد کے بنانے میں حصہ لیتے وقت ایک ایک اینٹ اٹھاتے، لیکن عمار 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا، افسوس، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جسے عمار جنت کی دعوت دیں گے، اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی دعوت دے رہی ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمار کہتے تھے کہ میں فتنوں سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 447۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھئی غلام سے کہیں کہ میرے لیے ممبر لکڑیوں کے تختوں سے بنا دے جن پر میں بیٹھا کروں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 448۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنا دوں جس پر آپ بیٹھا کریں؟ میرا ایک بڑھئی غلام بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو چاہے تو اس نے ممبر بنوا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 449۔ عبید اللہ بن اسود خولانی نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے متعلق لوگوں کی باتوں کو سن کر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں، حالانکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے مسجد بنائی بکیر۔ راوی نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی ایک مکان جنت میں اس کے لیے بنائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 450۔ سفیان بن عینہ نے کہا کہ میں نے عمر بن دینار سے پوچھا، کیا تم نے جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور وہ تیر لیے ہوئے تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ان کی نوکیں تھامے رکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 451۔ ابو موسیٰ اشعر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص ہماری مساجد یا ہمارے بازاروں میں تیر لیے ہوئے چلے تو ان کا پھل تھامے رہے، ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو زخمی کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 452۔ عبد الرحمن بن عوف نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر گواہ بنا رہے تھے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ اے حسان، اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکوں کو اشعار میں جواب دو، اور اے اللہ، حسان کی روح القدس کے ذریعے مدد کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں میں گواہ ہوں، بے شک میں نے حضور سے یہ سنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 453۔ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن حجرے کے دروازے پر دیکھا۔ اس وقت حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں نیزوں سے کھیل رہے تھے، ہتھیار چلانے کی مشق کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر میں چھپا لیا تاکہ میں ان کا کھیل دیکھ سکوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 454۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ حبشہ کے لوگ چھوٹے نیزوں ڈھالوں سے مسجد میں کھیل رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 455۔ عمرہ بنت عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا لونڈی ان سے اپنی کتابت کے بارے میں مدد لینے آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ تم چاہو تو میں تمہارے مالکوں کو یہ رقم دے دوں اور تمہیں آزاد کرا دوں، اور تمہارے اولا کا تعلق مجھ سے قائم ہو۔ اور بریرہ کے آقاؤں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
کہ اگر آپ چاہیں تو جو قیمت باقی رہ گئی ہے وہ دے دیں اور ولا کا تعلق ہم سے قائم رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس امر کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بریرہ کو خرید کر آزاد کرو، اور ولا کا تعلق تو اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو آزاد کرائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے۔ سفیان نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ یوں کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایسی شرائط کرتے ہیں جن کا تعلق کتاب اللہ سے نہیں ہے۔ جو شخص بھی کوئی ایسی شرط کرے جو کتاب اللہ میں نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگرچہ وہ 100 مرتبہ کر لے۔ اس حدیث کی روایت مالک نے یحییٰ کے واسطے سے کی، وہ عمرہ سے کہ بریرہ، اور انہوں نے ممبر پر چڑھنے کا ذکر نہیں کیا۔ علی بن مدینی نے کہا، یحییٰ بن سعید قطان اور عبد الوہاب نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے عمرہ سے ایسے ہی روایت کیا، اور جعفر بن عون نے یحییٰ بن سعید سے یوں نقل کیا کہ میں نے عمرہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 456۔ کعب بن مالک نے مسجد نبوی میں عبداللہ بن ابی حضرت سے اپنے قرض کا تقاضا کیا، اور دونوں کی گفتگو بلند آوازوں سے ہونے لگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حجرے سے سن لیا۔ آپ پردہ ہٹا کر باہر تشریف لائے اور پکارا، کعب رضی اللہ تعالی عنہ بولے، ہاں حضور، فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دو۔ آپ کا اشارہ تھا کہ آدھا کم کر دیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے بخوشی ایسا کر دیا۔ پھر آپ نے ابن ابی حضرت سے فرمایا، اچھا اب اٹھو اور اس کا قرض ادا کرو جو آدھا معاف کر دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 457۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو انتقال کر گئی۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا، مجھے اس کی قبر بتلاؤ۔ پھر آپ قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 458۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی سود سے متعلق آیات نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ان آیات کی لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا کہ شراب کی تجارت حرام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 459۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت یا مرد مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ ابو رافع نے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ عورت ہی تھی۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی کہ آپ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 460۔